तुर्क था, एक गरीब आदमी था, चरवाहा था, नादिर शाह अफशार। वो पैदा हुआ और वो तो उसको पता था कि शाह तमास जो है वो बेकार है और मतलब आयाश है और वो किसी काम का है नहीं। 39 में उसने दिल्ली फतह किया। वहाँ पे एक मुगल बैठा था तख्त पे जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। दुपड़िया मारता था और बाजे बजाता था और वो शराब पीता था, और रंगीला इसलिए था ये तख्त तऊस भी था, नाम आपने सुना होगा, जो मशहूर मुगल तख्त था। अपने एक कोई तुर्क दरबारी था मोहम्मद अली, उसके हाथों कत्ल हो गया। एक पर्सनल गार्ड घर बार का ख्याल रखता था, एक लड़का था 25 साल का, अहमद खान अब्दाली उसे कहते थे क्योंकि उसका नाम। सर आजकल एक नई इस्तिलाह जो गर्दिश कर रही है, जो पिछले दिनों चाइना के कुछ अखबारात में भी आई और पाकिस्तान के अखबारात ने भी इसके ऊपर लिखा, द न्यू ग्रेट गेम या ग्रेट गेम 2.0। लेकिन इस ग्रेट गेम 2.0 या न्यू ग्रेट गेम को 21st सेंचुरी ग्रेट गेम को समझने से पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो पुरानी ग्रेड की जिसे जो मेन ग्रेड गेम थी वो क्या थी। तो सर आज ज़रा आप हमें इस बारे में इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये ग्रेट गेम है क्या। हाँ जी, ये तो एक बड़ा मरकज़ी सवाल है, ख़ुसूसन हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और इस खित्ते के जितने भी बाशिंदे हैं, क्योंकि उनके सारे मसाइल इसी से जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि अगर जामिया नज़र पे इसको देखा जाए तो उनके सारे जितने भी मसाइल हैं, उनके जितने भी सवालात हैं या उनका हल जो है इसी में है। ये जो आपने जिस ज़िक्र किया था ग्रेट गेम 2.0 का, मैं इसमें ज़रा सा अपना करेक्शन करूँ कि मेरे ख़्याल में ये ग्रेट गेम 3.0 है, क्योंकि 2.0 जो था वो पिछले सदी का था, 20वीं सदी का। एल्गोस गिग टीवी की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। और उससे पहले तकरीबन 200 साल ग्रेट गेम 1.0 था, जो पुराने ज़माने में जिसको लोगों का पता भी नहीं है, लोगों को उसका पता भी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे हमें बात ज़रूरी है ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ताकि उनको ये पता चले कि ग्रेट गेम है क्या चीज़, किन शक्लों में गुजरा है और कब से शुरू हुआ था और इसके असरात क्या है। तो मैं शुरू करूँगा 18वीं सदी के वस्त से, यानी 1735 के साल से मैं शुरू करूँगा। उस ज़माने में यहाँ पे दिल्ली में मुग़लों की हुकूमत थी, लेकिन वो जो अज़ीम मुग़ल थे, औरंगज़ेब तो 1707 में फ़ौत हो चुका था, तो उसके बाद जो अज़ीम मुग़ल थे वो ज़वाल पे थे। जो पहले वो मुग़ल थे बाबर और हुमायूं और अकबर और जहांगीर और शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, वो अज़ीम मुग़ल थे। तो उनके बाद फिर ऐसे मुग़ल आए जिनके नाम भी लोग नहीं जानते। फ़र्रुख़सियार को कौन जानता है, शाह आलम यकम को कौन जानता है। तो इस किस्म के रफ़ीउद्दरजात जो एक बादशाह का नाम था मुग़ल, उसको कौन जानता है। बहुत सारे आए थे, 15-20 तो ये लोग आए थे। तो 1707 के बाद इसी तरह ईरान में सफ़वी एक ख़ानदान थी, एक तुर्क ख़ानदान, यहाँ पे तैमूरी थी मुग़ल, बेसिक असली यानी उनका असली नाम ख़ानदानी तैमूरी था क्योंकि वो तैमूर के औलाद में से थे, अमीर तैमूर के औलाद। वहाँ पे सफ़वी थे जो शिया थे, उन्होंने ईरान में शिया मत लाई थी। उससे पहले जो है तो ईरान एक तकरीबन 700-800 साल सुन्नी मुल्क था। आजकल जिस तरह शिया है तो वो शिया था ही नहीं उस ज़माने में। लेकिन सफ़वी एक शिया वो इमामों का एक घराना था, पीरों का, जो तुर्क थे बेसिकली, अज़रबैजान से आए थे। तो उन्होंने जब फ़तह किया था ईरान को और तख्त ली, तो शाह इस्माइल उनमें से एक था, तो उसने 1501 में ईरान में शिया मसलक नाफिज किया। तो उस ज़माने में उनके घराने का एक आदमी था शाह तमास, वो तख्त पे बैठा था, लेकिन वो उनके आखिरी दिन थे। 230-35 साल उन्होंने गुजारे थे वहाँ पे, तो खूब आयाश बन गए थे और जवाल पजीर थे वो लोग। तो उसके काबिनी में उसके जो
فالوورز میں ایک اور ترک تھا, ایک غریب آدمی تھا, چرواہا تھا, نادر شاہ افشار. وہ پیدا ہوا اور وہ اس کے شاہ طہماسپ کے فوج میں آیا تھا, اور پھر فوج میں اوپر آتے ہوئے اس نے مطلب یہ کہ سپریم رینک حاصل کی. تو اس کو پتہ تھا کہ شاہ طہماسپ جو ہے وہ بیکار ہے اور مطلب عیاش ہے اور وہ کسی کام کا ہے نہیں, اور یہ بندہ تو بڑا ایمبیشس تھا, یہ تو بڑا زوردار اور زوراور, اور یعنی he had a lot of capabilities and ideas and plans. تو اس نے 1735 میں اس شاہ طہماسپ کو ہٹا دیا تخت سے, اس کو ایک سائڈ پہ کیا اور خود بیٹھ گیا تخت پہ. تو 4 سالوں کے اندر اندر اس نے پھر ایران کے سرحدات یعنی ایسے حد تک بڑھا دی ایرانی سلطنت کے سرحدات کہ وہ پہلے صرف ایک زمانے میں کوروش بزرگ یا سائرس دا گریٹ کا جو زمانہ تھا 550 قبل مسیح میں, ان حدود تک اس نے دوبارہ ایران کو پھیلا دیا, اس کے سیاسی دائرے کو, اس کو سلطنت کو, اس کے پاور کو. اور ان میں سے ایک فتح جو تھا اس نے اس سے بھی زیادہ کیا تھا. اس نے 1739 میں 1739 میں اس نے دہلی فتح کیا. تو جب دہلی اس نے فتح کیا تو وہاں پہ ایک مغل بیٹھا تھا تخت پہ جس کا نام محمد شاہ رنگیلا تھا. یہ رنگیلا نام لوگوں نے رکھا تھا کیونکہ وہ بڑا دپڑیاں مارتا تھا اور باجے بجاتا تھا اور شراب پیتا تھا اور ادھر ادھر. وہ تو رنگیلا اس لیے تھا, عیاش تھا وہ بھی. تو احمد شاہ جب آ گیا تو نادر شاہ جب آ گیا تو اس نے دہلی کا قلعہ خما کیا. ایک دن میں اسے 1 لاکھ لوگوں کو مار دیا, اور سارے جتنے بھی گلیاں تھی وہ خون میں لپٹی ہوئی تھی اور خون بہ رہا تھا. تو پھر اس نے اس پہ ڈیمانڈز کی, اس کو تو ہٹا نہیں دیا اس نے, رنگیلے کو تو اس نے نہیں ہٹایا, لیکن اس کو اس نے کہا تھا کہ بھئی تم اب میرے سائے میں یہاں پہ حکومت کرو گے, میرے احکامات کے مطابق تم میرا پٹھو اور کٹپوتی بنو گے, اور تمہارا جتنا دولت ہے وہ میں لے کے جاؤں گا. اس میں تخت طاؤس بھی تھا, نام آپ نے سنا ہوگا, جو مشہور مغل تخت تھا, وہ لے گیا اسے ایران, وہ واپس لے گیا اپنے ساتھ نادر شاہ. اور اس میں ایک ایسا کام ہوا کہ اس نے انڈس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے جو آج کل خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اور بلوچستان کہلاتا ہے, اس نے ان علاقوں کو مغلیہ سلطنت سے جدا کر کے اپنے سلطنت میں شامل کیے. تو لہٰذا ہمارا جو علاقہ ہے یہ پہلے بھی گندھارا کے شکل میں ایران کا حصہ رہا تھا کسی زمانے میں, اس سے تقریباً 1800 سال پہلے کی زمانے کی بات ہے, بلکہ 900 سال. تو اس کے بعد پھر اس کی حیثیت بدل گئی تھی, لیکن نادر شاہ نے دوبارہ ان علاقوں کو اپنے سلطنت میں شامل کیا مغلوں سے لے کے. مغلوں کو صرف اس نے پنجاب اور سندھ اور ان جگہوں کا اختیار دیا کہ بھئی تم یہاں تک تمہارا رولرشپ ہو سکتا ہے, اور باقی جو ہے تو یہ میرے علاقے ہیں. تو نادر شاہ تو ایک بڑا تیز آدمی تھا, بڑا پاگل تھا, وہ اپنے درباریوں کو بھی پسند نہیں تھا. تو تقریباً اس کے 8 سال بعد نادر شاہ جو ہے اپنے ایک کوئی ترک درباری تھا محمد علی, اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا اپنے خیمے میں. تو نادر شاہ کا جو ایک پرسنل گارڈ تھا اس کے خیمہ, اس کا جو ڈومیسٹک گارڈ کمانڈر تھا جو اس کے گھر بار کا خیال رکھتا تھا, ایک لڑکا تھا 25 سال کا, اس کا نام احمد خان تھا, افغان تھا. وہ احمد خان ابدالی اسے کہتے تھے کیونکہ اس کا نام, وہ قبیلے کا نام ابدالی تھا کندہار کا, اور لڑکا تھا. تو جب نادر شاہ قتل ہو گیا تو نادر شاہ کے جتنے بھی جرنیل اور اس کے کمانڈر اور آفیشلز اور وزراء ساروں نے کوشش کی کہ اس کے خزانے میں جو کچھ ان کے ہاتھ آئے اپنا دولت بنائے اسی. تو اس میں احمد خان جو تھا کافی کامیاب ہوا, اس نے بہت کچھ اس کے ہاتھوں آیا, اور اس نے پھر اس کو لاد کے جا کے اپنے گھر
لے گیا مطلب کندہار، جہاں پہ اس کے جو قبائلی عمائدین تھے، اس نے اس پہ وہاں پہ ایک مسجد ہے، ایک بلکہ زیارت ہے، سلطان ویس، نام تو سلطان اویس ہے لیکن یہ لوگ سلطان ویس کہتے پشتوں کو. تو سلطان ویس بابا کے مزار پہ کہتے ہیں کہ ایک پنجابی فقیر تھا صابر شاہ، اس نے اس کے اوپر ایک تو تاج ڈالا جاتا ہے سر پہ تاجداری میں، لیکن اس نے یہ جو ایئر آف ویٹ ہے، یہ جو گندم کا وہ خوشہ جو ہے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا اور اس کو بادشاہ بنا دی. تو پھر اس نے اپنے آپ کو احمد شاہ کہنے لگا، احمد خان سے احمد شاہ بن گیا، احمد شاہ ابدالی بن گیا یہ بندہ. اور اس نے پھر تخت پہ بیٹھتی ہوئی اس نے اپنے ایک نیا لقب بنایا دورانی. تو دورانی اس کے بارے میں بھی شک ہے کہ اس بندے کا مطلب کیا تھا. اس سے در تو کہتے ہیں فارسی میں موتی کو، تو کوئی کہتے، اور یہ جو سردار تھے اس کے قبیلے کے، وہ یہاں پہ ایک در پہنتے تھے اپنے کان میں. یہ قدیم فارسی رواج ہے، اس زمان ایرانی رواج ہے. یہ ہمارے دادی بھی پہنتے تھے، سواتی جو تھے یہاں پہ، حالانکہ وہ سونے کا یا چاندی کا پہنتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ در جو ہے تو در تو موتی ہو گیا، تو اس نے در دوران یعنی موتیوں کا موتی لقب اپنے آپ پہ رکھا اور اس کو شارٹ کر کے دورانی بنا دیا، یا در دوران وقت کا موتی. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وقت کا موتی تھا یا موتیوں کا موتی تھا. بہرحال یہ موتی عظیم موتی تھی. اس نے موتی نے جو ہے ایران میں مشرقی ایران میں خراسان میں ایک نیا سلطنت قائم کیا تھا، جو آج کل افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے. احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ اس ملک کا بانی ہے جس کو آج کل افغانستان کہتے ہیں، لیکن افغانستان کا نام جو ہے یہ اس وقت نہیں تھا، بلکہ اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا. اس کے نام میں اس کو دورانی خراسان کہتے تھے. اس کے وقت میں اس علاقے کا اپنے سلطنت کا نام دورانی امپائر انگریزی میں، یا سلطنت دورانی خراسان. وہ لوگ خود اس کو صفا کہتے تھے، دار الصفا، یعنی مطلب یہ ہے کہ صاف جگہ. اور انہوں نے کبھی بھی افغانستان کا نام استعمال نہیں کیا. افغانستان کا نام انگریز پھر اس سے تقریباً 100-150 سال بعد انگریزوں نے رائج کیا. وہ ایک اور قصہ ہے، وہ پھر ہم discuss it later on in this discussion.